اگر فرشتوں کی طرح مانتے ہو تو مجھے بھی مولا مانو گے اور علی کو بھی. اب یہاں پر کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا پیغمبر خدا آپ کو مانیں گے مگر علی کو نہیں مانیں گے. ہاں جی کچھ لوگ گمراہ ہو گئے نا. بالکل اسی طرح سے 12ویں امام جب غیبت کبریٰ میں جانے لگے تو امام نے بھی کہا کہ مجھے کس طرح سے مانتے ہو؟ فرشتوں کی طرح اگر تمہارا ایمان ہے کہ مجھے بھی مانتے ہو اور جس کو میں منواؤں گا اسے بھی مانو گے تو سنو میں جا رہا ہوں غیبت کبریٰ میں, تم اس عالم کی تقلید میں رہنا جو سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی بھی ہو. تو اب جو فرشتے کی طرح مانتے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں, جو فرشتوں کی طرح نہیں مانتے وہ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں, ہم ڈائریکٹ امام کی تقلید کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آلہ. ہاں جی وہی بات ہوئی نا, ہم امام زمانہ کی ڈائریکٹ تقلید کریں گے, مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے. اب آپ نے دیکھا یہ یہاں ادھر گمراہ ہو گئے, ادھر پہلی امامت میں ایک گروہ گمراہ ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کو مولا مانیں گے علی کو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا امام زمانہ آپ کو مانیں گے مگر یہ جو آپ مجتہد کا حکم دے رہے ہیں اسے نہیں مانیں گے. سر کس کی طاقت ہے؟ امام کی طاقت. اور امام کی طاقت جس کی پشت پناہ ہو جائے پھر وہ کمزور کب رہتا ہے؟ وہ چھوٹی طاقت کب رہتی ہے؟ نہیں, سب سے بڑی طاقت وہی ہے جس کی پشت پر امام زمانہ کا ہاتھ ہے. اس سے بڑی کون سی طاقت ہو سکتی ہے؟ وہی سب سے بڑی طاقت ہے جس کی پشت پر امام کا ہاتھ ہے. مایوس ہو جاتے ہیں ایجنٹ, اتنا کام کرتے ہیں ہم, اتنے پیسے ہم کو ملتے ہیں, کسی طرح لوگوں کے دلوں میں مرجعیت کی نفرت ڈال دی جائے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ مرجعیت آدمیوں کی بنائی ہوتی نا تو تم کامیاب ہو جاتے. یہ آدمیوں کی بنائی بھی نہیں, یعنی عام انسانوں کی بنائی بھی نہیں. جس طرح امامت منصوص من اللہ ہے نا, مرجعیت منصوص من الامام ہوا کرتی ہے. تو امام جس کو اپنا نائب بناتا ہے نا اس کا دفاع بھی خود ہی کرتا ہے. جس کو امام اپنا نائب بناتا ہے دفاع بھی کرنا جانتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا مرجعیت کی طاقت کیا ہے. آج کون ٹکرا رہا ہے باطل سے؟ مرجعیت. یہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد ہے. کتنے آزاد پھرا کریں, ان کے غو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ پشت پر امام کا ہاتھ ہو جن طاقتوں کے, ان کو کہے گی ہمیں کہے گی پھر. امام کے سپاہی وہ ہیں جو وقت کی فرعونی اور یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں علم حق بلند کر رہے ہیں. اگر واقعی امام کے سپاہی ہو تو پھر نکلو اور فریضہ ادا کرو اور وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. تم نہیں ڈال سکتے, تم نہیں ڈال سکتے, کیونکہ تمہارا کام ایک ہی ہے, ہمارے اندر دراڑیں ڈالنا. دوسرا کام نہیں ہے تمہارا, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. کتنی ہی مختصر جماعت کیوں نہ ہو, حق والوں کی وہ جانتے ہیں کہ کامیابی ہماری ہے, جبھی تو جلتے ہیں دوسرے. یہ انہیں اچھا سیکھ لیا ہے, کوئی ڈر نہیں. میں تو ان کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ جو زبانیں کھولا کرتے ہیں 1.5 2 انچ کی مرجعیت کے خلاف, ان مجاہدوں کے خلاف جو سامراج کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے خلاف زبانیں کھولتے ہو. مجھے نہیں معلوم کیا مدن ایسا کرتے ہو یا سادہ لوہی میں ایسا کرتے ہو, اب بھی نظر نہیں آتا. یہی تو ہیں جو شیعت کی عزت, یہی تو ہیں جو تمہیں عزت دے رہے ہیں, یہی تو ہیں جو تمہیں سر بلند کر رہے ہیں دنیا کی قوموں میں. انہی کا کردار ہے کہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے. کہتے ہیں بھائی یہ خطرناک لوگ ہیں, ان کے علماء بہت خطرناک ہیں, ان کے مراجع خطرناک ہیں. ہم ان مراجع کرام اور علماء اعظام کو دیکھتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں ڈھلے ہوئے, ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے دین اہل بیت اطہار علیہ السلام, وہ فکر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پھیلائی, جو در حقیقت نبی اکرم کی فکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی فکر ہے, مراجع کرام اس فکر کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں.
اور مراجع کرام میں جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا تواضع ہے، اور جس طریقے سے خضوع اور خشوع کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں پیش آتے ہیں، اس سے ہمیں ان کی عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں موجود ہے۔ پروردگار عالم نے جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کو ارسال فرمایا، اسی انداز میں پروردگار عالم نے زمان غیبت میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ظاہری غیر موجودگی میں انسانوں کی ہدایت کے معاملے کو بے تعلق نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک بندوبست فرمایا، اور وہ بندوبست یہ تھا کہ جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، ان کی احادیث کے بارے میں مہارت رکھتے ہوں، ان کی تعلیمات کو سمجھنے والے ہوں، یہ افراد انسانیت کی رہنمائی کریں، اور جو بھی انسان کو مسائل درپیش ہوں وہ ان انسانوں کی مدد سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم میں مہارت رکھتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا نمونہ ہوں، ان کی مدد سے مسائل حل ہو پائیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ ہی میں اس بات کا اعلان فرما دیا تھا، لہذا کہیں پر تو ایسا ہوا کہ کوئی شخص کسی دور دراز شہر سے امام معصوم کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا کہ اے امام، آپ کی غیر موجودگی میں کن لوگوں سے رجوع کیا کروں تاکہ اپنے مسائل کو جان سکوں؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے حلال و حرام کو جانتے ہوں، جو ہماری روایات میں نظر رکھتے ہوں۔ میرے اللہ تجھے شب عاشور، تجھے شب عاشور زینب کے گریے کا واسطہ، میرے اللہ آج اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، عاشور کی شب ہے عزیزو، آج جب آنکھوں میں آنسو بہیں، آج اپنے آنکھوں سے آنسو خشک نہ کیجیے گا، آج آپ کے آنسو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بی بی جنت البقیع سے آئے کوئی بی بی شام سے آئی ہے، آنسوں کو جمع کر لے، آج آنسو خوش کرنے کی رات نہیں ہے۔